अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी जैकी का दूसरा हिस्सा पेश खिदमत है। मैंने काम समेटा, महमूद भी खड़ा हो चुका था। हम दोनों साथ में ही ऑफिस से निकले थे। मैंने हिसाब लगाया, अगर ड्राइवर शक की कल मिला तो मुझे घर पहुंचते पहुंचते 12:30 भी बज सकते हैं, और अगर कोई रहमदिल इंसान मिल गया तो यकीनन जल्दी पहुंच जाऊंगा। बस फ़ौरन ही मिल गई। मैं महमूद को खुदा हाफिज़ कहकर भाग के बस में सवार हो गया। मेरी दुआ भी कबूल हो चुकी थी। ड्राइवर या तो वाकई रहमदिल था या इसकी नई नई शादी हुई थी। स्टॉप आने से पहले ही कंडक्टर से पूछ लेता था कि आगे कोई उतरने वाला है कि नहीं। कोई होता तो रफ्तार इतनी धीमी कर लेता कि बंदा बदन को तौल के उतर सके, ना होता तो फर्राटे भरता लोगों को रोकने का इशारा करता देखता गुज़र जाता। मैं खुश हो गया। आस बन गई कि शायद कल से भी जल्दी पहुंच जाऊं। उसे आप मेरी बदकिस्मती कह लें कि बस में पेट्रोल कम था या इसे अभी डलवाना ज़रूरी था। वो एक पेट्रोल पंप पे जाके खड़ा हो गया। इस पेट्रोल पंप पे 3 ट्रक आगे खड़े थे। बारी आते आते 15 मिनट हो गए। फिर जब वो चला तो लगा जैसे पेट्रोल ख़त्म होने गया। डर ही तेज़ी से भगा रहा था। पेट्रोल डलवाते ही वो हल्का फुल्का हो गया। टैप भी ऑन कर दिया। पहलू बदल के आधा सीट पर बैठा और आधा दरवाजे की तरफ को झुक गया। मुमकिन है ये इसके मुतमईन होने का अंदाज़ हो या गाने से लुत्फ़ अंदोज़ लेने का स्टाइल। मेरा दिमाग गर्म होने लगा। मुझसे ज़्यादा गर्म मिजाज के लोगों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। शायद उसके कान भी पेट्रोल से लबालब भर गए थे कि कोई आवाज़ सिवाय गाने के इसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मुझे यकीन हो गया ना सिर्फ ये कि वो कंवारा है बल्कि मेरी तरह अकेला भी है, बल्कि इसकी राह तकने वाला पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं स्टॉप पे उतरा तो 12:20 हो चुके थे। मिनी बस मुझे सुनसान सड़क पे उगल के जन से निकल गई। भरी बस से उतरते ही माहौल की अफरीद ने मुझे जकड़ लिया। मैंने हस्बे मामूल मोहतात निगाहों से चारों तरफ देखा। दूर पोल के टिमटिमाते बल्ब के सिवा ज़िंदगी का कोई आसार ना था। ज़िंदगी रोशनी की अलामत है और तारीख़ी मौत की। मैं इस फ़लसफ़े को दिल में दोहराता हुआ कि इलेक्ट्रिक को दुआएं देता हुआ कि कम से कम इस वक्त वो लोग यहाँ की लाइट बंद नहीं करते। फिर अपने रास्ते पर चल पड़ा। आज मुझे इस कुत्ते का कोई ख्याल नहीं आया। सिर्फ सुनसान रास्ता और कब्रिस्तान की दीवार की मौजूदगी ने मुझे कछुए की तरह अपने खोल में बंद करके डराना शुरू कर दिया था। मैं तेज़ कदमों से घर की तरफ जा रहा था कि अचानक वो सामने आ गया। मैं बेख्तियार उछल पड़ा। दिल जैसे गोला बन के हलक में फंस गया। कदम ज़मीन ने पकड़ लिए। वो ऐन मेरे सामने खड़ा दुम हिला रहा था। आज भी इसका अंदाज जारहाना नहीं था। आज भी उसने लम्हा भर को मुझे देखने के बाद फिर मुड़ के आगे चलना शुरू कर दिया। मैं खुद को संभालता रहा, फिर इसके पीछे चल पड़ा। वो इस वक्त अंधेरे में था और मेरे करीब पहुंचने पर अचानक सामने आ गया। मुझे गुस्सा तो आया, मगर फिर मैं ये सोचकर चुप हो गया कि इस पर गुस्सा करना बेकार है। बल्कि सच्ची बात तो ये है कि ऐसे सुनसान रास्ते पे इससे बिगाड़ना ठीक नहीं था। अब तक तो मैंने शराफत का मुजाहरा किया था, मगर ज़रूरी नहीं कि वो मेरे गुस्से को भी बर्दाश्त कर ले और इसी शराफत से चलता रहे। अगर वो पलटकर मुझ पे हमला कर देता तो दूर दूर तक मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। आज भी वो मुझे घर के बाहर दरवाजे तक छोड़ के खड़ा हो गया। अब मैं इसके बारे में संजीदगी से सोच रहा था, इसलिए मैंने घर के अंदर दाखिल होते ही खिड़की से बाहर झांका, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो कुत्ता क्या कर रहा है। वो सर झुकाए वापस इसी जानिब जा रहा था जहाँ से हम यहाँ आए थे। बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई। उसका रवैया कतन हैवानी नहीं था। इससे कभी मैंने ऐसा देखा भी नहीं था। वो क्यों मेरा मुंतज़िर रहता है, क्यों मुझे घर तक पहुंचा के पलट जाता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। ये एक दिन की बात होती तो कोई मसला ना था। मैं इसे इत्तेफाक समझता और समझता रहता, मगर आज दूसरा दिन भी वही कुछ हुआ।
میں الجھ رہا تھا اور معمول کا کام نپٹا رہا تھا۔ آج بہرحال کل جیسی حالت نہیں ہوئی، اسی لیے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ میں اس رات کل کی نسبت زیادہ آرام سے سویا۔ تیسرے روز آفس سے باہر آتے ہی وہ کتا پھر میرے دماغ پہ سوار ہو گیا۔ پتہ نہیں آج بھی پچھلے 2 دنوں والا اتفاق ہوگا کہ نہیں، یہی سوچتا ہوا میں بس میں سوار ہوا، مگر آج نہ مجھے ڈرائیور پر غصہ آ رہا تھا نہ بس کی رفتار میں نے چیک کی۔ میں تو اس کتے کے بارے میں سوچتا رہا، اور جب کنڈکٹر نے میرے اسٹاپ پہ آواز لگائی تو میں چونک اٹھا۔ یوں لگا جیسے بس منٹوں میں میرے اسٹاپ پہ پہنچ گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:15 بج رہے تھے۔ ماحول حسب سابقہ بلکہ حسب معمول پرہول تھا۔ آج مجھے ارد گرد کی ویرانی نے خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ میرا سارا دھیان قبرستان کی دیوار کے گہرے تاریخی سائے پہ تھا، جہاں سے کل وہ اچانک سامنے آ گیا تھا۔ آج وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں تیز رفتاری سے آگے بڑھتا ہوا قبرستان کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ وہ نظر نہیں آیا، مطلوبہ جگہ پہ بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے رفتار کم کر لی، چاروں طرف دیکھا اور دور دور کوئی تنفس نہیں تھا۔ میرا سارا تجسس ہوا ہو گیا۔ اس طرح سے دھیان ہٹا تو ماحول کا عفریت دھیرے دھیرے اعصاب میں پنجے گاڑنے لگا۔ تیز ہوا سے قبرستان کی دیوار کے سائے لگے درخت جھومنے لگے تو بے وجہ ہی بدن میں ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں نے خود پہ قابو پاتے ہوئے درمیانی رفتار سے چلنا شروع کر دیا۔ اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی۔ میں چونکا، پلٹ کے دیکھا، کوئی نہیں تھا، پھر مڑ کے چل پڑا۔ تبھی قدموں کی چاپ بڑی واضح سنائی دی۔ اس بار میں اچھل پڑا، ٹھٹک کے رک گیا۔ اب بھی دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اعصاب پھر چٹکنے لگے، اخبار کی سرخیاں آنکھوں کے آگے گھومنے لگیں۔ نامعلوم مسلح دہشت گردوں نے 15 افراد کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ دودھ لینے کے لیے دکان جانے والے نوجوان اغوا، دوسرے دن لاش بوری سے برآمد۔ دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا لڑکا اور دوست دونوں کو نامعلوم افراد نے گھر کے دروازے پہ اغوا کر لیا۔ دونوں دوستوں کی لاشیں کھجی گراؤنڈ میں پائی گئیں۔ یہ ساری سرخیاں میری آنکھوں کے آگے گول گول گھومنے لگیں، پھر سرخ دھبوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ کسی نامعلوم دہشت گرد کے قدموں کی چاپ میرا پیچھا کرنے لگی۔ قبرستان میں سسکیاں سی گونجتی محسوس ہونے لگیں۔ پسینہ بہنے لگا، سردی کا احساس مٹ گیا۔ رفتار اور تیز ہو گئی، مگر قبرستان کی دیوار جیسے میلوں لمبی ہو چکی تھی۔ اس قدر چلنے کے باوجود کسی طرح ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ موڑ ہی نہیں آ رہا تھا جہاں سے مڑ کے میرا گھر آ جاتا تھا، اور خوف کہیں پیچھے اسی سنسان راستے پہ کلاتیں بھرتا رہ جاتا۔ بیٹا، سناٹے اور محیط ویرانی میں کئی دراڑیں ایک دم پڑ گئیں۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مجھے لگا جیسے یہ آواز کسی انسان کی نہ ہو، بلکہ قبرستان کی دیوار، جھومتے ہوئے درخت، سنسان سڑک، دور لگا پول اور ہوا نے مجھے آواز دی ہو۔ میں لڑکھڑا کے رکا، پھر گھبرا کے چل پڑا۔ اب میں دعائیں پڑھ رہا تھا۔ میری نگاہیں صرف اسی موڑ پر لگی تھیں، نہ اس سے زیادہ میں کچھ دیکھنا چاہتا تھا، نہ کچھ سوچنا، مگر ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہو گیا۔ بیٹا رکو ذرا، اس آواز نے میرے پیروں کو جکڑ لیا۔ میں غیر ارادی طور پہ گھوم گیا۔ پیچھے راستہ سنسان تھا، خوف بنھی ہوئی رسی کی طرح مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ میری نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے کر لوٹنے ہی والی تھیں کہ عین اسی جگہ، قبرستان کی دیوار کے تاریک سائے تلے، میں نے حرکت محسوس کی، جہاں گزشتہ 2 دن سے وہ کتا بیٹھا میرا منتظر ہوتا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک انسانی ہیبلا نکل کے میرے سامنے آ گیا۔ میں نے پلٹ کے بھاگنا چاہا، مگر قدم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ہیبلا ہلکی سی لنگڑاہٹ لیے میری ہی جانب آ رہا تھا۔ میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ پول کی مدھم روشنی نے
حوالے کو کافی واضح کر دیا تھا، مگر پھر بھی ہمارے درمیان فاصلہ اتنا تھا کہ میں اسے یقینی یعنی اس کے خد و خال کے واضح طور پہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کوئی مسلح دہشت گرد بھی تو ہو سکتا ہے، ایسا دہشت گرد جو کہیں پر پولیس سے مقابلہ کر کے آ رہا ہو، اس کی ٹانگ میں گولی لگی ہو، اب یہ مجھے گن پوائنٹ پہ لے کر میرے گھر جائے گا، مجھ سے ٹانگ میں سے گولی نکالنے کو کہے گا، ساری رات میرے گھر میں چھپا رہے گا اور سویرے سورج نکلنے سے پہلے پہچان لیے جانے کے خوف سے مجھے قتل کر کے بھاگ جائے گا۔ میری لاش گھر میں سڑتی رہے گی۔ میرے آفس والے میرا نہ پہنچنے پر پریشان تو ہوں گے، مگر وہ جانتے ہیں کہ میں لاہور جانے کے لیے پر تول رہا ہوں۔ وہ سوچیں کہ میں لاہور چلا گیا، گھر والے لاہور میں میرا انتظار کرتے رہیں گے، پھر جب میرے گھر والے آ جائیں گے تب میرے موت کا راز کھلے گا۔ بلکہ راز کیا کھلے گا، صرف اتنا پتہ چل سکے گا کہ میں نامعلوم دہشت گرد کی گولی کا نشانہ بن گیا، اور بس۔ بیٹا، اس بار آواز میرے بالکل قریب سے آئی تھی۔ میں اچھل پڑا، خیالوں سے باہر آیا تو وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں خود کو لعنت ملامت کرنے لگا، کیونکہ میرے سامنے کھڑا شخص انتہائی شریف آدمی تھا۔ سفید کرتا پاجامہ، سفید ٹوپی پہنے وہ صاحب قطعی اجنبی محسوس نہیں ہوئے۔ جی بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، تم شاید خوفزدہ ہو گئے۔ ان کا لہجہ انتہائی شائستہ اور نرم تھا۔ نہیں تو ویسے یہ جگہ اور اچانک۔ ہاں، یہ راستہ بہت سنسان ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ اب وہ ایسے رخ پہ کھڑے تھے کہ پول کی مدھم روشنی براہ راست ان کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ مگر تم تو یہاں سے روز گزرتے ہو، مجھے جب بھی پتہ چلا تو وہ اچانک چپ ہو گئے۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔